اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت فقہ حنفی سے متعلقہ مسائل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ کچھ وافر کوئسچن ایک صاحب نے اپنے بچے کی پیدائش پہ ایک تاریخ بھیجی، کہا کہ اس تاریخ کو دیکھ کر کوئی اچھا سا نام بتائیں اور ایسا نام بتائیں کہ بچے کی طبیعت بالکل ٹھیک رہے، یہ نیک بنے اور یہ کبھی بیمار نہ ہو۔ تو یہ تھوڑا سا سوال تھا، تو میں نے کہا اس پہ تھوڑا سا کلام کر لیتے ہیں۔ پہلی بات یاد رکھیے کہ یہ تاریخ کے ذریعے حرف نکالنا، نام نکالنا، یہ کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول طریقہ نہیں ہے، اگرچہ اس کو ناجائز بھی میں نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کچھ نہیں کیا کہ زائچہ نکالا ہو یا مطلب اس کا باقاعدہ کوئی حساب کتاب نکال کر سرکار نے بتایا ہو، بلکہ تعلیم شرع یہ ہے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام کے نام پر نام رکھو، ایک روایت میں اچھوں کے نام پر نام رکھو۔ تو بس کوئی بھی نبیوں کا نام ہو، صحابہ ہوں، کوئی اللہ کے ولی ہوں، ان کے نام پر نام رکھیں، برکت ہی برکت ہوگی۔ ان تکلفات میں اگر آپ پڑھتے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کے بعد بچہ اچھے نام کی وجہ سے ہر قسم کے آفات و بلیات سے محفوظ رہے گا، اس کا کوئی شرعی تصور نہیں ہے۔ اچھے نام کے پاکیزہ اثرات ضرور ہوتے ہیں، لیکن خود سوچئے کہ خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا بیمار نہیں ہوئے؟ آخری عمر مبارکہ میں، آخری ایام میں تو آپ بہت زیادہ بیمار ہو گئے تھے۔ تو محمد سے بڑھ کر کون سا اچھا نام ہو سکتا ہے؟ اگر نام کی وجہ سے بیماریاں دور ہوتی، نام کی وجہ سے آزمائشیں متوجہ نہ ہوتی، تو پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضری کا شرف حاصل نہ کر سکتی۔ اس لیے ان تکلفات میں اگر آپ پڑھنا چاہیں تو کوئی میں منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن آپ اچھوں کے نام پہ نام رکھیں، برکت ہوگی۔ اور یہ خواہش یا کوئی آپ کو یہ کہے کہ یہ نام رکھ لو، کوئی بیماری نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ آفات و بلیات جو اللہ نے قسمت میں لکھی ہیں بطور آزمائش، وہ متوجہ ضرور ہوں گی، یہ ذہن میں رکھیں۔ ایک بہن نے فرمایا کہ کوئی ناول یا کہانی لکھنا جو اخلاقی لحاظ سے سبق آموز ہو، فرضی ہوتی ہے، لازم سی بات ہے۔ وہ کہتی ہیں لکھنا اس میں کوئی بے حیائی نہ ہو، کوئی فضول چیز نہ ہو، تو اس کا کیا شرعی حکم ہوگا؟ دیکھیں بالکل جائز ہے۔ ہمارے فقہاء اسلام نے واضح طور پہ لکھا ہے کہ بچوں کو فرضی کہانیاں بنا کر سنانا تاکہ ان کے اخلاق کی تعمیر ہو، وہ گناہ کو سمجھیں، بری چیز اس میں ذکر کی جائے تاکہ دل میں نفرت بچوں کے پیدا ہو۔ جیسے برے آدمی کا برا انجام بیان کیا گیا تو بچے ڈریں کہ بھئی ہم بھی ایسا کریں گے تو برا انجام ہو سکتا ہے۔ تو یہ فرضی کہانیاں اس طرح بنا کے، یہ جھوٹ میں شامل نہیں ہوتا بلکہ یہ ایک اصلاحی قدم ہوتا ہے، تو اس لیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ کر سکتی ہیں۔ ایک انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ اگر کوئی گھر میں فوت ہو جائے تو 40 دن تک زوجین یعنی میاں بیوی آپس میں جسمانی تعلق قائم کریں تو یہ حرام ہوتا ہے۔ دیکھیں جس نے بھی کہا بالکل غلط کہا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے، ہم اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے، اور یہ ہمارا اسی سے ہم نے مسئلہ نکالا ہے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی کا انتقال ہو جائے، سرکار فرماتے ہیں کسی عورت کے لیے جائز نہیں کہ اس پر 3 دن سے زیادہ سوگ بنائے۔ ہاں شوہر کی موت پر وہ سوگ بنائے گی 4 مہینے 10 دن۔ تو یہ ویسے تو عورت کا ذکر فرمایا، لیکن یہ حکم سب کو عام ہے۔ اس کا مطلب ہے والد صاحب فوت ہو جائیں، والدہ فوت ہو جائیں، اگر آپ اس پہ اظہار غم کرنا چاہتے ہیں تو 3 دن تک کر سکتے ہیں۔ 3 دن کے بعد غم محسوس ہونا یہ تو فطری تقاضا ہے، لیکن اظہار غم نہیں کر سکتے۔ فقہ حنفی کی روشنی میں اہل سنت کے مطابق یہ منع ہوگا۔ ہاں شوہر فوت ہو جائے تو 4 ماہ 10 دن تک عورت حالت سوگ میں رہتی ہے، یعنی اظہار غم کرتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ تو بالکل بیجا بات ہے، بلکہ اگر 3 دن گزر گئے، فرض کریں والد صاحب فوت ہوئے اور 3 دن گزر کے کوئی اس وجہ سے جسمانی تعلق قائم نہ کرے کہ میں اظہار غم کروں اور یہ کرنا منع ہوگا، تو یہ بلکہ گناہ ہوگا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے خلاف انسان جا رہا ہوگا۔ ایک انہوں نے کہا کہ یہ چلیں بعد میں کرتا ہوں، یہ کہتے ہیں اگر کوئی بیوی اپنے شوہر کو گالیاں بکے تو شوہر کیا کرے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ پہلی بات یہ کہ وہ کیوں گالیاں بک رہی ہے۔ اگر شوہر نے اس کو اتنا ہائپر کر دیا ہے اور شوہر کا بہت زیادہ قصور ہے تو شوہر کو بھی اپنے رویے پر اور اپنے معاملات پہ نظر ثانی کرنی چاہیے۔ لیکن اس کے باوجود چاہے کتنے قصوروار کیوں نہ ہو، خاتون کو شوہر کو گالی دینا یہ بہت بڑا گناہ ہے، کیونکہ شوہر کا عورت پہ بہت زیادہ حق رکھا گیا ہے۔ ہماری بعض بہنیں اس قسم کی باتیں سن کے غصے میں آ جاتی ہیں۔ آپ کو غصہ نہیں آنا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ اس کے رسول کا فیصلہ ہے۔ آپ کا غصہ پھر اللہ اور رسول کے خلاف جائے گا۔
دنیا میں بھی تباہی اور آخرت میں بھی تباہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میں کسی مخلوق کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو بیویوں کو حکم دیتا کہ شوہروں کو سجدہ کریں۔ ایک روایت میں اور بھی ہے، چلے میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر کوئی خاتون ہے اپنے شوہر سے تھوڑا بہت اظہار ناراضگی کرنا چاہیں، اس کے بھی ایک طریقہ کار ہے۔ یہ طریقہ کار نہیں ہے کہ گندی گالیاں دینا یا برا بھلا کہنا، اس سے وہ شدید گناہ گار ہوں گی، اور شوہر کو چاہیے کہ اولاً صبر کرے، لیکن اگر وہ سمجھتا ہے کہ وہ گھر والوں کے سامنے بھی اور بچوں کے سامنے بھی ہیں تو پھر وہ اس کو بنیاد بنا کر کوئی بڑا فیصلہ بھی کر سکتا ہے۔ بڑے فیصلے سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ اس کو شرعی لحاظ سے اس کا حق حاصل ہوگا۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، پہلے کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ میرا پہلا سوال ہے کہ اگر ہم کسی کو زکوٰۃ دے دیں اور یہ نہ بتائے کہ ہم نے دیے، ہم بولے کہ کسی اور نے دیے، تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ اور دوسری بات ہے کہ اگر ہم الحمد شریف کی جگہ سورہ ناس پڑھ لیں تو نماز ہو جائے گی؟ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ ہمارے دادا دادی کا آبائی گھر تھا نا، تو انہوں نے بولا کہ یہ میرے ابو کو بولا کہ آپ چھوٹے بھائی کو دے دو، اور اسی جگہ میرے ابو کو زمین دی تھی، اس پہ ابو نے گھر بنا لیا۔ تو ابھی سارے بہن بھائی کہتے کہ ہم نے اس گھر میں بھی حصہ چاہیے، تو ان کا یہ تقاضا کرنا کیا؟ یہ آبائی گھر کس نے دیا تھا ان کو؟ آبائی گھر جو تھا نا وہ ابو نے چھوٹے بھائی کو دے دیا زندگی میں، بولا ہاں زندگی میں، اور جو زمین دے دی نا میرے ابو کو، ابو نے خود اس پہ گھر بنایا۔ اس وقت دادا جو ہے وہ زندہ تھے، انہوں نے ایسا کوئی مطالبہ نہیں کیا تھا۔ چلے بس ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ بہن اپنے ٹیلی ویژن کی آواز بند کریں جلدی سے اور سوال کریں۔ جی یہ جو دودھ ہوتا ہے یہ اگر بلی پی جائے تو استعمال کرنا چاہیے یا نہیں؟ اور تو اس کے بعد وہ جو ڈنر سیٹ کے برتن ہوتے ہیں وہ اگر باہر سے کہتے ہیں گھڑیاں اٹھا کے لے جاتے ہیں، حرام اس کی بناتے ہیں، وہ استعمال کرنے چاہیے یا نہیں؟ اور چلے میں انشاءاللہ بتاتا ہوں۔ ایک یہ کویسچن کیا تھا کہ کسی نے یہ کسی کو کہتے ہیں ہماری بہن نے چپکے سے ایک شادی کر لی اور ہمیں اس کی شادی کا نہیں پتا تھا، ہم نے اس کی کسی اور جگہ شادی کر دی۔ جب شادی کر دی تو پھر معلوم ہوا کہ یہ تو ہماری بہن تو پہلے ہی میرڈ تھی۔ اب جو سسرال والے ہیں وہ چاہتے ہیں سچ کو چھپا کر رکھیں تاکہ بدنامی نہ ہو۔ اچھا بہن بھی اپسیٹ ہے اور ہم بھی اپسیٹ ہیں، ہم کیا کریں؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی بہن نے اگر واقعی کفو میں نکاح کیا تھا، ہم پلہ لوگوں میں ایسے شخص سے نکاح کیا تھا کہ جس سے نکاح کرنا آپ لوگوں کے لیے کوئی باعث شرم و عار نہیں تھا، اور آپ کی بہن عاقلہ بھی تھیں، یعنی پاگل مجنون نہیں تھیں، اور اسی طرح وہ بالغہ بھی تھیں، تو ان کا نکاح بالکل درست رہا، اور وہ پہلے شخص کی منکوحہ ہیں۔ اور جب کوئی عورت کسی شخص کے نکاح میں ہو تو اس کا دوسرا نکاح نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں حرام عورتوں کا ذکر فرمایا وہیں فرمایا والمحصنات من نسائکم، اور تمہاری عورتوں میں والمحصنات من النساء، اور عورتوں میں سے شادی شدہ عورتوں سے بھی نکاح کرنا حرام ہے۔ تو لہٰذا یہ دوسرا نکاح ہوا ہی نہیں، وہ فوراً سے پیشتر چاہیے کہ اس نکاح کو ختم کریں، کیونکہ اگر وہ جسمانی تعلق دوسرا شخص قائم کرے گا تو یہ تو بالکل اجنبی قائم کرے گا اور یہ زنا ہوگا۔ تو اس لیے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اور مطلب بچیوں کی خدمت میں ہم گزارش کر سکتے ہیں کہ یہ اس طرح کے یہ جو آزادی کے نعرے ہیں نا، یہ کام دکھاتے ہیں کہ پھر آدمی گناہ در گناہ کے اندر ملوث ہوتا چلا جاتا ہے اور آخرت کو برباد کر بیٹھتا ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کی دینی تربیت کرنا بہت ضروری ہے، اور ہماری بچیوں کو چاہیے کہ دین کی طرف مائل ہوں۔ اس طرح آپ کا دین آپ کو مقید نہیں کرے گا، آپ کو بیجا پابندی میں نہیں رکھے گا، بلکہ آپ کو وہ آزادی دے گا جس میں آپ کی عزت بھی ہے اور احترام بھی ہے۔ اب یہ بچی نے دیکھیں اپنی آزادی کو خود استعمال کیا، اور اب کس قدر 2-3 خاندان جو ہے وہ ذہنی اذیتوں میں مبتلا ہوئے، حرام کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس کا کیا فائدہ ہوا؟ اب آخرت کے اندر جو جواب دینا ہوگا بہت سخت ہوگا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ فوراً جدا ہو جائیں، وہ پہلے شخص کی منکوحہ ہیں انہی کے پاس جائیں، دوسرے سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک مختصر سے بریک پہ جائیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک یہ کویسچن کیا گیا تھا کہ کسی شخص نے کوئی کلمہ کفر زبان سے نکالا، تو کسی نے ایک مفتی صاحب سے معلوم کیا کہ اس کے یہ جو کلمات تھے یہ صحیح تھے کہ نہیں۔ مفتی صاحب نے کہا یہ کلمات کفر ہیں۔ تو اسی کے بارے میں یعنی یہی کویسچن پھر ایک اور دوسرے مفتی صاحب سے کیا گیا،
تو سوال یہ ہے کہ دوسرے مفتی صاحب سے معلوم جو کیا گیا اس کا کیا شرعی حکم ہوگا؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ سب سے پہلی چیز تو یاد رکھیں ہم مقلد ہیں، حنفی ہیں، اور تقلید شخصی واجب ہوتی ہے۔ 4 بڑے امام ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، ان میں سے کسی ایک کی تقلید کرنا، کسی ایک کی پیروی کرنا واجب ہوتا ہے، تو ہم امام اعظم کے مقلد ہیں۔ لیکن اس کے بعد بھی ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ آپ اپنے موجودہ دور میں کسی ایک مفتی صاحب کو فالو کریں، وہ ان کا فتویٰ آپ کی مرضی کے موافق ہو یا آپ کے خلاف، اسی کے اوپر آپ چلیں، تبھی احکام شرع میں جو آزمائش کا پہلو ہے وہ آپ کے لیے ہوگا، ورنہ تو آپ آسانی کے لیے ایک سے معلوم کریں، آپ کو مطلب کا فتویٰ مل گیا تو بہت اچھی بات، نہیں ملا دوسرے سے معلوم کر کے مطلب کا فتویٰ لے لیا، تو بتائیے آزمائش اور ابتلا کہاں رہا؟ اب یہاں پر بھی ایسا ہے کہ جب ایک مفتی، اگر آپ نے ان کو پہلے سے ہی فالو کر رہے ہیں تو ان کے مطابق، تقاضے کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ آپ نے کہا وہ کلمات کفر کہہ دیا تو چلو میں دوسرے سے معلوم کرتا ہوں، اس سے فائدہ ہوگا، ایک تو ان کو رد کریں گے کہ بھئی وہ ہم نے دوسرے سے معلوم کر لیا، اور دوسرا مطلب ناک بڑی اونچی ہوتی ہے، غلطی کرتے ہیں لیکن چاہتے نہیں ہے کہ مجھے کوئی غلط کہے، تو دوسرے مفتی صاحب سے معلوم کر لیں، تو یہ طریقہ کار مناسب نہیں۔ ہاں اگر ایسا ہے کہ پہلے مفتی صاحب ذرا چھوٹے درجے کے ہیں، دوسرے بڑے مفتی صاحب ہیں، تو پھر ان کی طرف جانے میں حرج نہیں ہے، صحیح مقصد کے لیے جا سکتے ہیں، لیکن اکثر صحیح مقصد نہیں ہوتا بلکہ اپنے مطلب کا فتویٰ لینا مقصود ہوتا ہے، یہ خلاف شرع چیز ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی مفتی صاحب میرے 2 سوال ہیں۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ بالغ نے نماز جنازہ میں کیکر لگایا تو نماز ٹوٹ گئی، تو یہ صحیح بات ہے؟ وضو باقی رہا، کہ یہ صحیح ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ ایک خاتون نے، انہوں نے علماء کی بڑی فضیلت سنی ہوئی ہے، تو وہ چاہتی ہے میں درس نظامی کر لوں، پر مسئلہ ان کے ساتھ یہ ہے کہ وہ 38-40 سال کی ان کی عمر ہے، سر کے درد کی وہ مریضہ ہیں اور شادی شدہ بھی ہیں، تو وہ اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم درس نظامی کرو گے 5-5-6 گھنٹے پڑھائی کے نہیں دینے پڑتے ہیں، تو وہ کہہ رہی ہیں آپ بتائیں، مشورہ دیں کہ میں کروں، میں کر سکتی ہوں کیا میں کر پاؤں گی ان ساری صورتحال میں؟ آپ جو مشورہ دیں گے بس میں وہ ایکسیپٹ کروں گی۔ چلیں بتا دوں، میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ۔ ایک اور کالر ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مفتی صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ جی وہ میں کہہ رہی تھی کہ میرے ہسبینڈ نے آج سے 5-6 سال پہلے جو ہے وہ میرے نام ایک پلاٹ کروایا تھا، جی آج شادی کے 6 سال بعد وہ مجھے کہتے ہیں کہ یہ پلاٹ مجھے واپس کرو کیونکہ اس میں میرے وارثوں کا جو ہے حق ہے۔ اچھا، ہاں اس وقت کہتے تھے کہ میں اپنے بیٹے کو آگ کر چکا ہوں، لیکن اب 6 سال بعد ان کے بیٹے بھی واپس آ گئے، ان کے بھائی بھی ان کے بن گئے، ان کے بہنیں بھی بن گئی ہیں، وہ کہتے ہیں یہ پلاٹ میرے نام واپس کرو تاکہ میرے وارثوں کا حصہ ہو اس میں۔ آپ کے کتنے بچے ہیں؟ میرا کوئی بچہ نہیں ہے فی الحال۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں، بہن بتاتا ہوں۔ ایک یہ کویسچن کیا تھا کہ ہم نے آن لائن کچھ شاپنگ کی، ایک ڈیلیوری ٹائم ہوتا ہے، وہ ٹائم کمپلیٹ ہوا تو وہ چیز ہم تک نہ آ سکی، تو 15 ڈیز ہمیں ریفنڈ کلیم کرنے کا ٹائم دیا گیا، ہم نے ریفنڈ کلیم کیا تو ہمیں بعد میں ہمیں پیسہ واپس مل گیا، لیکن پیسہ واپس ملنے کے بعد پھر وہ آئٹم ڈیلیور ہو گیا، اب یعنی پیسہ بھی واپس آ گیا اور جو ہم نے چیز منگائی تھی وہ بھی، اب کیا کریں، کیا اس کو استعمال کر سکتے ہیں؟ دیکھیں آپ کو سب سے پہلے کمپنی کو یہ کہنا ہوگا، آپ ان کو ایک میل کریں، جیسے بھی آپ کا ان سے کانٹیکٹ ہوا تھا کہ بھئی آپ کا ہم نے اس طرح یہ صورتحال ہوئی ہے، دونوں چیزیں واپس آ گئی ہیں، اب آپ اجازت دیتے ہیں ہم استعمال کر لیں، ورنہ ہم آپ کو پیسے بھیجتے ہیں۔ اگر وہ پیسے کا مطالبہ کرتے ہیں تو پھر آپ کو دینا واجب ہے، کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ عوض اور معوض دونوں ہی آپ رکھ لیں۔ اب آپ ٹھیک ہے وہ تو اتفاقی طور پہ ایسا ہو گیا، وہ بیچ میں کہیں اٹک گیا ہوگا اور آپ نے کمپنی نے بھی سمجھا ہوگا شاید ادھر ادھر ہو گیا، تو غلط فہمی کی بنا پر ایسا ہوا ہے۔ بہرحال آپ کو ان کو انفارم کرنا ہوگا، ان سے پرمیشن لیں، اس کے بعد آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں، ورنہ اگر وہ نہ مانیں تو پھر آپ کو پیسہ دینا ہوگا یا آئٹم واپس کرنا ہوگا۔ یہ کہتے ہیں کہ بچے کے بستر کے سامنے کیا نماز پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں بالغ کے سامنے تو نماز پڑھنے کو منع کیا ہے، اگر جاگا ہوا ہے تو پھر تو مکروہ تحریمی ہے، سویا ہوا ہے تب بھی اس میں کافی کراہت ہے
کیونکہ یہ ایک طرح سے بت کسی مشابہت ہے، جیسے بت کے سامنے سجدہ کرنا ایسے سوئے آدمی کے سامنے، اگرچہ وہ بت نہیں ہے لیکن اس کو مکروہ لکھا ہے۔ دوسرا یہ کہ کبھی بھی وہ جاگ سکتا ہے، اور جاگے گا تو فوراً پھر ریاکاری شروع ہو جائے گی، اپنے آپ کو سنبھالنا مشکل ہوگا اور انسان کچھ نہ کچھ دکھاوا کرے گا، تو اس میں کافی چیزیں ایسی خراب ہیں، اس لیے بالغ کے سامنے تو نہیں کر سکتے۔ لیکن چھوٹا بچہ جو ہے اس کے سامنے بس وہ تو ہے کہ ایک بچہ سامنے لیٹا ہوا ہے، آپ اس کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، مناسب نہیں ہے، لیکن دیگر اس میں بہت سارے خطرات نہیں ہیں کہ وہ چھوٹا سا منا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور خاص طور پہ اگر کوئی خاتون ایسی ہیں کہ وہ بچے کو سامنے رکھ کر ہی نماز پڑھنا چاہتی ہیں، کیونکہ خطرات ہوتے ہیں، بعض اوقات کیڑے کاٹے ہوتے ہیں، دیگر معاملات ہوتے ہیں، بچہ بعض اوقات جھولے سے گر جاتا ہے، بستر سے گر جاتا ہے، اس وجہ سے وہ سامنے نماز پڑھ رہی ہیں تاکہ اگر حرکت کرے تو میں فوراً اس کو سنبھال سکوں، تو پھر ان کے لیے بلا کراہت جائز ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی پڑھ رہا ہے تو اس زیادہ سے زیادہ مکروہ تنزیہی ہوگا، کیونکہ چھوٹے بچوں کے معاملے میں حکم نرم رہے گا۔ ایک انہوں نے پوچھا ہے کہ عورتوں کی گلے کی چین اگر سونے اور چاندی کے علاوہ ہو تو کیا اسے بطور زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ دیکھیں، بطور زکوٰۃ ہر قیمتی شے کو آپ دے سکتے ہیں، دوائی کی شکل میں دے سکتے ہیں، سونا، چاندی، کیش، روپیہ، اسی طرح کھانے کی شکل میں، لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ جتنی وہ قیمت کا ہے اس وقت اتنی قیمت ادا ہوگی۔ مثال کے طور پہ انہوں نے ایک چین لوہے کی چین خاتون نے پہنی ہوئی ہے، اور جب وہ خریدی تھی تو 500 روپے کی تھی، لیکن ابھی اگر اس کے ریٹ معلوم کرتی ہیں، فرض کر لیں تو 200 روپے ہیں، تو اگر اس کو بطور زکوٰۃ دیں گی تو 200 روپے ادا ہوں گے بس، یعنی 200 روپے کی زکوٰۃ نکلے گی، اس سے زیادہ نہیں۔ یہ بس ذہن میں رکھیں، تو دے تو سکتے ہیں، لیکن ایک دوسری چیز یہ بھی ہے کہ ایک پہنی ہوئی پرانی چین وہ دینا صرف پیسے بچانے کے لیے، اگر قصد و ارادہ پیسے بچانے کا ہو، مناسب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خوش دلی کے ساتھ ایسی چیز صدقہ کرنی چاہیے جس سے سامنے والا اچھی طریقے سے نفع حاصل کر سکے۔ لوہے کی چین دے بھی دی، وہ بیچارہ سامنے والا کیا کرے گا؟ تو کیش کی شکل میں ہو، کھانے کی شکل میں، راشن کی شکل میں، دوائیوں، اگر مریض ہے تو دوائیوں کی شکل میں اس کو دیں تو اس کی ضرورت زیادہ پوری ہوگی، افضل اور اولیٰ ہے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ ایک تاجر صاحب تھے، انہوں نے 2 سال تک اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی، ارادہ یہ تھا کہ میں یہ پیسہ جمع کروں گا پھر ایک فلاں شخص کو دوں گا۔ 2 سال کے بعد پتہ چلا وہ فلاں شخص صاحب تو غلط نکلے، ان کو دینا نہیں چاہیے تھا، انہیں خراب قسم کا آدمی تھا۔ اب یہ تاجر صاحب کہتے ہیں کہ جی میں نے تو 2 سال اپنے زکوٰۃ کا حساب ہی نہیں کیا، اب میں اس کو کیسے ادا کروں؟ تو دیکھیں یہ بھی ایک عجیب و غریب چیز ہے کہ 2 سال اگر جمع کرنے کا ارادہ تھا کہ میں اس کو دوں گا تو حساب کتاب بنانے میں کون سی پرابلم تھی؟ تو بہرحال اب یہ ذرا خوب گمان کریں، غالب گمان کریں کہ 2 سال پہلے جب سال زکوٰۃ کا شروع ہوا تھا ان کے پاس کتنا مال تھا، پھر سال کے اینڈ میں کتنا مال تھا، بلکہ اینڈ کے ہی کر لیں کہ پہلے سال میں زکوٰۃ سال کے اینڈ میں کتنا تھا، پھر دوسرے سال میں کتنا تھا، اندازہ کریں اور اس کا 2.5% زکوٰۃ پہلے سال دوسرے سال کی دونوں کی نکال کر اس کو اللہ کی راہ میں دیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یاد رکھیں کہ جب زکوٰۃ کا سال پورا ہو جائے، آپ نے زکوٰۃ کا اماؤنٹ نکال لیا، تو بلا عذر 1 دن کی بھی تاخیر کرنا گناہ ہوتا ہے۔ ہم بعض اوقات مخصوص افراد کا انتظار کرتے ہیں کہ فلاں آئے گا تو اس کو دے دوں گا، یہ صحیح نہیں ہوتا۔ یا تو آپ اس کو فوراً دیں اور یا پھر اور کسی مستحق کو دیں، اس طرح 2 سال 3 سال 4 سال زکوٰۃ کو روک کے رکھنا یہ غلط ہوتا ہے۔ اب فرض کر لیں اگر آپ کا انتقال ہو جاتا ہے تو یعنی ایسے شخص کا انتقال ہو جائے تو اس کے ورثاء تو نہیں زکوٰۃ نکالیں گے، اگر ان کو پتہ نہیں ہے، بتایا نہیں ہے، وہ سمجھیں گے وہ والد صاحب کا مال ہے، وہ اس کو استعمال کر لیں گے اور آپ کے اوپر وبال رہے گا، اس لیے تھوڑا سا جلدی ادا کرنے میں بہتری ہوتی ہے۔ ایک یہ بچی نے کویسچن کیا ہے کہ اگر ہم کسی کو زکوٰۃ دیں، یہ نہ بتائیں کہ ہم دے رہے ہیں بلکہ کہیں کہ کسی اور نے دی ہے تو یہ زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ تو جی بالکل ہو جائے گی، بس دل میں زکوٰۃ کی نیت ہونی چاہیے۔ اگر کسی صحیح مصلحت کی بنا پر آپ ایسا کہنا چاہتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اس لیے فقہاء نے فرمایا اگر یہ زکوٰۃ دیتے ہوئے زکوٰۃ کہہ کر دیں گے اور ہمیں غالب گمان ہے کہ سامنے والے کی دل آزاری ہوگی، اس کی عزت نفس مجروح ہوگی، تو آپ زکوٰۃ کہہ کے نہ دیں بلکہ تحفہ، گفٹ یا عیدی کہہ کر دے دیں، ادا ہو جائے گی۔ دل میں زکوٰۃ کی نیت ہونی چاہیے، تو یہ بھی ہو جائے گی۔ یہ کہتی ہیں کہ کسی نے الحمد کی جگہ سورہ ناس پڑھ ڈالی تو کیا اس کی نماز صحیح ہوگی؟ دیکھیں الحمد شریف کا پڑھنا اور اس کا سورت سے پہلے ہونا واجب ہے، تو اگر سورہ ناس پڑھ دی پھر اس کے بعد الحمد پڑھ دی تو پھر بہتر تھا پھر سورت پڑھتے اور آخر میں سجدہ سہو ہوگا۔ لیکن اگر ایسا کیا کہ سورہ ناس پڑھی الحمد پڑھی ہی نہیں اور آخر میں سجدہ سہو بھی نہیں کیا
تو پھر یہ نماز واجب العیادہ ہوگی، اس نماز کو آئندہ زندگی میں دوبارہ پڑھنا ہوگا۔ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے دادا جان نے اپنی زندگی میں اپنا آبائی گھر ایک بیٹے کو دے دیا تھا، اور اس کے بدلے میں کہ چلو ایک بیٹے کو یہ دے دیا، میرے والد صاحب کو کچھ زمین دے دی تھی۔ اب جب ان کا انتقال ہو گیا تو اب دیگر ورثاء کہتے ہیں اس آبائی گھر میں بھی ہمارا حصہ ہوگا، کیا حکم شرع ہے؟ دیکھیں، جو بھی مورث ہوتا ہے، یعنی جس کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے، اگر وہ اپنی زندگی میں کوئی چیز کسی کو تحفتاً دے دے اور مکمل طور پہ اختیارات بھی دے دے، یعنی اس طرح کہ ان کے نام بھی کروا دی اور کہا کہ تم چاہے اس کو بیچو، اس کو آگے تحفتاً دو، اس کو کرائے پہ چڑھاؤ، اس طرح کا کلی اختیار اگر دے دیا تو بس وہ پھر مال مورث کے ملکیت سے نکل کر اس شخص کی ملکیت میں داخل ہو جائے گا۔ تو اگر آبائی گھر اسی طرح دیا تھا کہ آپ کے چچا کو یا تایا کو مالک بنا دیا تھا، تو اب اس میں کسی وارث کا حصہ نہیں۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ صرف ڈاکومنٹس بنائے جاتے ہیں، کاغذات کے اندر کر دیا جاتا ہے، باقی والد صاحب اس میں رہ بھی رہے ہیں، وہ بیچ نہیں سکتے، وہ کرائے پہ نہیں چڑھا سکتے، کسی کو تحفتاً دے نہیں سکتے، تو پھر یاد رکھیں کہ قانونی اعتبار سے تو ایسا لگتا ہے کہ ان کی ملکیت میں چلا گیا، لیکن شرعی اعتبار سے یہ مورث کی ملکیت سے نہیں نکلتا۔ اور یقینی سی بات ہے کہ وراثتی تقسیم آپ دنیاوی قانون کے اعتبار سے نہیں کرتے، شرعی مسائل کے اعتبار سے کرتے ہیں یا شریعت کے اعتبار سے کرتے ہیں۔ لہٰذا ایسی صورت میں کہ اگر آپ کے دادا جان نے ان کے مکان صرف نام کیا تھا یا زبان سے کہہ دیا تھا لیکن تمام تر مالکانہ حقوق نہیں دیے تھے، تو پھر یہ دادا جان کا ہی ہے اور اس کے اندر باقاعدہ سب کا حصہ ہوگا۔ ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک یہ کویسچن کیا تھا کہ اگر بلی دودھ پی لے تو کیا اس دودھ کو استعمال کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں، بالکل کر سکتے ہیں۔ اگر طبیعت، بعضوں کی طبیعت میں بہت ہی زیادہ سینسیٹیو طبیعت ہوتی ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن یہ دودھ ناپاک نہیں ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ وضو فرما رہے تھے، ایک بلی آئی تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کا پانی اس کے سامنے کیا، اس نے اس میں سے پیا، اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پانی سے وضو کیا۔ اور جب آپ سے دریافت کیا گیا کہ رسول اللہ آپ اسی پانی سے وضو کر رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا طوافین طوافات میں سے ہے، یعنی ایک اصول سمجھایا کہ یہ چونکہ بار بار آتی جاتی ہے، اگر اس کے لعاب کو ناپاک قرار دیا جائے تو ہر چیز کو بار بار تمہیں پاک بھی کرنا پڑے گا اور تمہاری چیزیں خراب ہوں گی۔ لہذا رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کے درندہ ہونے کے باوجود اس کے لعاب کو پاک قرار دیا۔ تو اب یہ جب پانی پاک تھا، اس سے وضو ہو سکتا تھا، تو دودھ بھی پاک ہے۔ بس اب وہی مسئلہ ہے جو میں نے آپ کو عرض کیا کہ بعضوں کی طبیعت بڑی نازک ہوتی ہے اور وہ اس کو لائک نہیں کرتے ہیں، تو پھر وہ نہ پیے، لیکن کسی اور کو آپ صدقہ کر سکتے ہیں۔ اسے نہ بتائیں کہ بلی نے پیا ہے، آپ دے سکتے ہیں، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں، لیکن اس کو پھینک نہیں سکتے ہیں کہ آپ یہ سوچیں کہ یار میں خود تو استعمال نہیں کر رہا ہوں، دوسرے کو دوں، پھینک دوں۔ یہ اسراف ہے، یہ شیطان کا ایک وار ہے کہ بھئی تم استعمال نہیں کر رہے، دوسرے کو بھی اگر آپ نہیں کر رہے، شریعت تو استعمال کی اجازت دے رہی نا، آپ کی طبیعت اس کو قبول نہیں کر رہی، تو آپ کسی اور کو دیجئے۔ اگر آپ اس کو پھینک دیں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ یہ کہتی ہیں کہ یہ ڈنر سیٹ وغیرہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو ہڈیاں چنتے ہیں یہ بھی پیس کے اس کے اندر مسالے میں ملائی جاتی ہیں، پھر اس سے بنتی ہیں، تو کیا اس ڈنر سیٹ کو استعمال کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، یہ صرف ایک افواہ ہے، اور افواہی باتوں پر بالکل کان نہ دھرا کریں۔ جیسے ویکسین کے بارے میں افواہیں اڑ رہی ہیں، اس میں یہ چیز ملا دی، وہ چیز ملا دی، اس کا فلاں نقصان ہو جائے گا، فلاں نقصان ہو جائے گا، یہ افواہیں ہوتی ہیں، اس کا کوئی مطلب یہ کہ پروف ہے آپ کے پاس؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس قسم کے افواہوں کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ یہ تو مطلب مٹی سے بنائے جاتے ہیں اور اس پہ پھر پالش چڑھائی جاتی ہے، جو ہماری معلومات کے اعتبار سے ہے، یہ ہڈیوں وغیرہ کی آمیزش ہوتی نہیں ہے، اور جب تک آپ کو کنفرم نہ ہو آپ کے لیے اس کا استعمال بالکل طیب اور حلال ہے۔ ایک ہی کہتی ہیں، بچی نے پوچھا ہے کہ کیا یہ مسئلہ صحیح ہے کہ اگر کوئی بالغ انسان نماز میں قہقہہ لگا دے تو نماز کے ساتھ ساتھ وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے؟ تو جی بالکل ایسا ہی مسئلہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز ادا فرما رہے تھے، تو ایک ایسے صحابی جن کی آنکھیں بینائی بہت کمزور تھی، وہ تشریف لائے، تو وہ اس وقت کنویں کے ارد گرد منڈیر نہیں تھی، تو وہ اچانک کنویں میں گر گئے۔ تو جو پیچھے کھڑے ہوئے تھے نوجوان صحابہ تھے، وہ ایسے نظر پڑ گئی تو کسی کی ہنسی بلند ہو گئی، جو ایک غیر اختیاری امر ہوتا ہے۔ جیسے ہمارے سامنے بھی کسی کو ایک دم ٹھوکر لگ جائے تو بعض اوقات غیر اختیاری طور پہ ہنسی نکل جاتی ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو
تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو یہ ہنسا تھا وہ دوبارہ وضو کرے اور نماز ادا کرے۔ اس سے فقہ حنفی میں یہ مسئلہ ہے، فقہائے احناف نے مسئلہ نکالا کہ اگر کوئی عاقل ہے، بالغ ہے، جاگ رہا ہے، رکوع و سجود والی نماز میں ہے، اگر وہ قہقہا لگا دے، قہقہا کا مطلب اتنی آواز سے ہنسنا کہ 3 4 5 ادھر اور 3 4 5 ادھر افراد سن لیں، اگر اتنے دور نہ جائے صرف پڑوسی سنے اپنی تک رہے تو اس کو دہک کہتے ہیں، اور اگر بالکل ہونٹ خالی ہلے اور اس میں مزید آواز تک نہ نکلی اس کو تبسم کہتے ہیں۔ تبسم اور دہک میں حکم علیحدہ ہوتا ہے، قہقہا سے نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے اور وضو بھی ختم ہو جاتا ہے۔ حالانکہ یہ عقل نہیں کہتی کہ قہقہا کوئی ناپاک چیز تو نہیں ہے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ حکم دے دیا تو خلاف معقول بس یہ حکم ہے، اس کو امر تعبدی کہتے ہیں کہ میرے آقا نے فرمایا تو بس ہم اس کو مانیں گے کہ حالت نماز۔ اس کا مطلب یہ ہوا کیونکہ اس نماز کی ایک کنڈیشن تھی خاص، عاقل بالغ جاگتی حالت میں قہقہا رکوع و سجود والی نماز، لہذا اگر کوئی نماز جنازہ میں اس طریقے سے قہقہا لگا دے نماز ٹوٹے گی، وضو نہیں جائے گا، وضو صرف رکوع و سجود والی نماز میں جائے گا، یہ تھوڑا سا ذہن میں رکھیے۔ کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی بھائی جان، ایک سوال تھا، میں انڈیا سے بات کر رہا تھا۔ جی میرا نام جاوید ہے۔ جی بولیے، سوال بولیے۔ سوال یہ ہے کہ ہمارے والد نے ہمارے چھوٹے بھائی کے 2.5 سال کی جب عمر تھی اس کے نام پر زمین کر دی، اور اس کی دیکھ ریکھ ہم سب بڑے لوگ مل کر ہی کر رہے تھے، بڑے بھائی وغیرہ، تو کیا ہمارا اس پہ مالکانہ حق ہے؟ ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ۔ اور کوئی ایک اور کالر ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب ایک تو میرا کوشچن یہ ہے کہ کنفرم ہے کہ 5 دن بعد واپس آ جانا ہے سفر سے، اچھا تو پھر بھی ہم 15 دن کی نیت کر کے پوری نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اور دوسرا کوشچن ہے کہ صاحب حیثیت لوگ جو ہیں یہ ٹرسٹ وغیرہ اور گورنمنٹ ہاسپٹل سے علاج وغیرہ کروا سکتے ہیں؟ اچھا، اور میں عرض کرتا ہوں، یہ پہلے آپ کے لے لیتے ہیں کہ دیکھیں کہ صاحب حیثیت شخص ہے تو وہ پھر ایسے ویلفیئر یا کوئی ایسے ہاسپٹل سے کیسے علاج کروا سکتا ہے، لیکن اس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں۔ بعض اوقات ایسے ہاسپٹلز میں بہت ہی ماہر ڈاکٹر اپنا ٹائم دے رہے ہوتے ہیں، اور ان سے ان کی کلینک وغیرہ میں جا کے اگر پرائیویٹ جیسے کلینک ہوتے علاج کروایا جائے تو فیسیں آسمان تک پہنچ جاتی ہیں، تو ایک عام جو سفید پوش آدمی ہوتا ہے یا لوور کلاس یا مڈل کلاس کا وہ وہاں پر جا کے علاج نہیں کروا سکتا۔ ایسی صورت میں اگر وہ صاحب حیثیت بھی ہے تو ایسے ہاسپٹل میں علاج کروا سکتا ہے، لیکن اسے چاہیے کہ علاج کی وہ نارمل فیس اس کو دے، کچھ ڈونیشن دے دے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ غریب کا کوئی حق مارنا لازم آ جائے۔ اور اگر ایسی صورتحال نہیں ہے، عام نارمل سے ڈاکٹر ہیں، آپ کہیں اور بھی ویسے علاج کروا سکتے ہیں، تو پھر وہاں جا کے علاج نہ کروایا جائے۔ یہ بس ذہن میں رکھیں، چنانچہ اگر کوئی صاحب حیثیت ایسے کسی ہاسپٹل میں نظر آئے تو یہ نہیں ہے کہ ہم فوری طور پہ بدگمانی کریں کہ دیکھو غریبوں کا حق کھانے آ گیا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ پیسہ دے، ہو سکتا ہے کہ ایسی کسی ویلڈ ریزن کی وجہ سے وہ آ کے ڈاکٹر سے علاج کروا رہا ہے، تو فوری طور پہ ان سے بدگمانی نہیں کرنی چاہیے۔ ایک انہوں نے کویسچن کیا تھا کہ عورت ایک خاتون ہیں، وہ 40 سال کی ہیں، اور انہوں نے جب علماء کے بڑے فضائل سنے تو انہوں نے سوچا میں بھی عالمہ بن جاؤں۔ اب وہ شادی شدہ بھی ہیں اور مریضہ بھی ہیں۔ کسی نے کہا کہ بھئی یہ کرنے کی آپ کو حاجت نہیں ہے، 5-6 گھنٹے تک پڑھائی کرنی پڑتی ہے، تو اب وہ خاتون مشورہ طلب کر رہی ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں ان بہن کو مشورہ دوں گا کہ آپ، چونکہ ہم ایک پڑھنے کا ہمارا ٹائم ہوتا ہے، اس کے بعد پھر ہم ازدواجی زندگی میں یا دیگر پریکٹیکل لائف میں داخل ہو جاتے ہیں تو پڑھائی سے ہمارا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ بہت عرصے بعد جب دوبارہ ذہن کو اس طرف لایا جائے تو فوری طور پہ ذہن استعمال نہیں ہوتا اور بہت جلدی تھک جاتا ہے۔ یہ تو میں نے جوانوں کی حالت بھی دیکھی ہے، پھر آپ تو پھر مطلب جوانی سے تھوڑا سا اگلی عمر کی طرف آ رہی ہیں، تو لہٰذا میرا مشورہ ہوگا پہلے آپ فرض علوم کورس کریں۔ فرض علوم میں 3 چیزیں ہوں گی: عقائد بما دلائل، احکام شرعیہ عملیہ، یعنی ایسے احکام شرعیہ آپ سیکھیں جن کا تعلق عمل سے ہے۔ اس میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، پھر نماز میں طہارت وغیرہ کے سارے مسائل بھی آئیں گے، صدقہ فطر ہے، قربانی کے مسائل، تجارت کے، اگر آپ نے پیسہ انویسٹ کرنا ہے تو اس کے مسائل، شوہر اور بیوی کے مسائل۔ تیسرا ہوتا ہے گناہوں کی معرفت، ظاہری گناہ، باطنی گناہ، صغیرہ گناہ اور کبیرہ گناہ، یہ 3 چیزیں یہ آپ سیکھیں
تو اس میں فائدہ کیا ہوگا کہ آپ کا ذہن کچھ چیزوں کو سمجھنے کی طرف آئے گا، یاد کرنے کی طرف آئے گا۔ اس کے بعد آپ درس نظامی کی طرف آئیں۔ اچھا، اب درس نظامی پڑھانے والے بھی دو طرح کے ہیں، ایک وہ کہ جو قدیم طرز تعلیم کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، انہوں نے جیسا اپنے ٹیچر سے پڑھا ہے وہ بعین ہی ویسے ہی پڑھائیں گے، انہیں اس بات سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی کہ موجودہ دور کے تقاضے کے مطابق لوگوں کو تھوڑا سا چینج کر کے پڑھا دیا جائے۔ اب قلت وقت ہے، تنگی فرصت ہے، لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے، اور آپ لمبا ان کو یاد کرنے کے لیے دیں۔ تو میں نے کتنے، ایک دو نہیں، سینکڑوں لوگوں کو درس نظامی سے بدزن ہوتے ہوئے اسی لیے بھاگتے ہوئے دیکھا ہے کہ ٹیچنگ میتھڈ اتنا ہارڈ رکھا جاتا ہے، جو آج سے 25 اور 20 سال پہلے کے جو بہت زیادہ وقت رکھنے والے افراد تھے، جو ان کو پڑھایا جاتا تھا، وہ قلیل وقت رکھنے والوں کو پڑھایا جاتا ہے۔ اسی لیے ہمارے دارالعلوموں میں معذرت کے ساتھ شہری بچہ بہت کم ہوتا ہے، کیونکہ وہ آتے ہیں بولتے ہیں بھائی اتنا لیندی کون پڑھے گا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ایسے کو ٹیچر اگر آپ کو مل گیا تو پھر تو بالکل آپ کا اللہ حافظ ہے، اور اگر ایسے کو ٹیچر مل گیا کہ جس نے موجودہ دور کے تقاضے کے مطابق ٹو دا پوائنٹ آپ کو پڑھایا، تو آج کے دور میں بھی آپ عالمہ بن سکتی ہیں۔ الحمدللہ صرف تحدیث نعمت کے طور پر عرض کر رہا ہوں، ہم سنڈے وے میں کورس کراتا ہوں جو صرف 2 سے 5 3 گھنٹے کی کلاس ہوتی ہے، اونلی سنڈے۔ اس میں انجینئر، ڈاکٹر، پروفیسر، بینکرز، جاب والے اور ہاؤس وائفز آتے ہیں، اور ماشاءاللہ چوتھا سال ہے، اب اگلا سال 5واں لگ جائے گا، مسلسل پڑھ رہے ہیں، اور پھر پیچھے بھی کلاسز ہیں، اور ٹیچنگ میتھڈ اصل ہوتا ہے۔ اب یہ کوئی اپنا فضیلت یا کمال ظاہر کرنا مقصود نہیں ہے، بہن نے کویسچن کیا تو ضمناً میں نے عرض کر دیا۔ تو میں یہ گزارش کرتا ہوں اہل علم سے بھی کہ تھوڑا سا طریقہ کار کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ، ایسا کوئی اچھا ٹیچر مل جائے کہ جو آپ کو اچھے انداز سے پڑھا سکے تو ضرور پڑھیں، ورنہ آپ کم از کم فرض علوم سیکھ لیں، باقی آپ کے لیے کرنا واقعی بہت ہی دشوار ہو جائے گا۔ یہ کہتے ہیں شوہر نے 6 سال پہلے ایک پلاٹ ان کے نام کیا تھا، اب کہتے ہیں کہ مجھے واپس کرو کیونکہ دیگر وارثوں کو بھی میں دوں گا۔ تو وہی ہم نے اس کا جواب دیا تھا کہ اگر آپ کے شوہر نے وہ پلاٹ آپ کے نام کر کے کلی آپ کو اختیار دے دیا تھا، بیچیں، کرائے پہ چڑھائیں، تو وہ آپ کا ہے، اب آپ واپس نہ کریں، آپ کی مرضی ہے، لیکن صرف نام کر دیا تھا، قبضہ نہیں دیا تھا، انہی کے قبضے میں تھا، تو یہ شوہر کا ہے، تو پھر وہ ان کے وارثوں کو بھی اس کا حصہ ملے گا۔ اب اپنے میزبان کو، ہماری کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت و مرحمت فرمائیں۔ آپ ہمارے لیے دعا کیجیے، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے ہر معاملے میں شریعت کو ملحوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔